بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، تو ہم تفسیر ہماری چل رہی ہے سورۃ الفتح کی، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ مسلمان اگر ہمت کرے اور اپنے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے کفر کا مقابلہ کریں گے تو یہ کفر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ابھی ریسنٹ ہم اگزامپلس دیکھ سکتے ہیں جو دنیا میں جو لڑائیاں چل رہی ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف مسلمان ایک ملک ہے وہ اتنا کمزور ہے، ایران، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے، ان کے پاس جنگی جہاز بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، مقاومت کر رہے ہیں پوری، کمزور بھی ہے لیکن پھر بھی جو ہے اپنی دفاع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے رہا ہے۔ اب دیکھیں جہاں بھی وہ ہٹ کرتے ہیں، اگر اس میں جو ہے وہ ریشو 10% کا بھی ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور دشمن کے دل میں جو انہوں نے ایک خوف پیدا کیا ہے وہ واقعی دشمن نے اس کی توقع نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سنت کہتے ہیں ایک طریقے کو، اور یہاں پہ اس طریقے سے مراد ہے رول، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے۔ کیا رول ہے؟ وہ پیچھے جو بات گزری ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اگر کافر کے مقابلے میں لڑیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ صرف لڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو۔ تو اللہ کے حکم کو اگر تم مانو گے، چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا کریٹر ہے، خالق ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تم اس کے بندے ہو، اس کے حکم کی بجا آوری وہ تمہارے اوپر لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ہم کسی کے چھوٹے احسان تلے آتے ہیں، اور اگر ہم پھر بھی اس کے ساتھ اس احسان کے باوجود اگر ہم تھوڑا سا برا کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نمک حرام ہے یا احسان فراموش ہے یا جو بھی ہے۔ لیکن وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ پوری دنیا، تو پھر اس نے آپ کے لیے ایک رول بھی بنایا ہے کہ جو کچھ وہ آپ کو بتائے گا، وہ حکیم ذات ہے، وہ وائز ذات ہے، وہ ایسی چیز آپ کو نہیں بتائے گا جس سے آپ کو نقصان ہو، معاشی یا مالی یا کچھ بھی، یا آخرت کی کوئی جو کچھ وہ آپ کو بتائے گا آپ اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے احکام کو ڈینائی کریں گے، وائلیشن کریں گے، خلاف ورزی کریں گے، تو آپ کی سزا پھر معلوم ہے، جو جہنم کے ہم بہت سارے ذکر پڑھتے رہتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی طریقے میں، رول میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پھر آگے میں ایک آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ کی مقام تک پہنچ گئے تھے، مدینہ سے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا حضرت عثمان کی سربراہی میں، کہ جا کے ان سے بات کریں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور بالکل پیسفل ہے، ہمیں کوئی جنگ کی ہماری وہ نیت نہیں ہے۔ اور تو وہ ہم نے ساری تفصیلات پڑھ لی، انہوں نے جو ہے صاف انکار کیا کہ بھائی اس سال ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، بس ویسے ضد تھا ان کا، آپ کو بس نہیں کرنے دیں گے۔ اور پھر ہوا یوں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 50 لوگوں کا ایک گروپ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ اس لیے بھیجا کیونکہ پیچھے انہوں نے کافی ساری جنگیں کی تھی، اور اس میں وہ جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئے تھے، وہ شکست کھا گئے تھے، وہ مسلمان کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا، بڑی بڑی جنگیں ان کے ہاتھ سے نکلی۔ لیکن اب یہ ان کے پاس ایک طرح کی اپرچونٹی تھی، ان کے بقول کہ ابھی ہمارے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہم یہیں پہ شہید کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہوگا۔ تو 50 لوگوں کی جنگجو آئے، اور مسلمانوں کی انٹیلیجنس تھی جو کہ بہت شارپ تھی، انہوں نے فوراً ان کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو حاضر کر لیا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں نے ہوشیاری اور حکمت سے کام لے کر ان کو قتل نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان کو قتل کر دیتے، ٹھیک ہے، تو فوراً کیا تھا، فساد برپا ہونا تھا، انہوں نے حضرت عثمان اور اس کے ڈیلیگیشن میں جتنے لوگ تھے انہوں نے ان کو قتل کرنا تھا، اور اس سے ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وہ الذی کف ایدیہم عنکم، کہ انہوں نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی کے شر سے تمہیں بچایا، کہ ان کو کیا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، وہ ایدیکم عنہم، اور تمہارے نقصان سے ان کو بچایا، یعنی تمہارے ہاتھ روکیں ان سے، ببطن مکہ، مکہ کی وادی میں، من بعد ان افراکم علیہم، اگرچہ یہ سب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قابو دے دیا تھا ان پر، یعنی وہ جو 50 لوگ تھے وہ تمہارے قابو میں آ گئے تھے، تم آسانی سے انہیں مار سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم نے یہ کام کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کام کروایا تاکہ تم ایک ایسا کام نہ کرو جو تمہارے لیے شر اور فساد اور بڑی جنگ کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب پیچھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ معاملات خود طے کیے، نہیں، یہ پیچھے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈالتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کفار نے مسلمانوں کو روکا، اور مسلمان اپنے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ میں لے کے آ رہے تھے کہ عمرے کے بعد جو ہے ان کو ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے ان جانوروں کو بھی روکا. اب اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ہم الذین، وہی کافر ہے جنہوں نے صدوکم عن المسجد الحرامی، یعنی وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام جانے سے تمہیں روکا، والہدی معکوفن، اور وہ جو قربانی کے جو جانور تھے معکوفن جو وہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اب انہوں نے آنا تھا، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے ذبح کی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے اس کو روکا، تمہیں بھی روکا اور ان کو بھی ذبح ہونے سے روک دیا. یعنی بظاہر یہ ساری سچویشن ایسی تھی جو جنگ کی طرف جانے والی تھی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیسا میں نے وہ جنگ تمہاری روکی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر مسلمان مرد اور مسلمان خواتین نہ ہوتی، کہاں پر نہ ہوتی؟ مکہ میں. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ مکہ میں ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کچھ لوگ مکہ میں موجود تھے، جو کچھ پہلے سے موجود تھے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے ہجرت کرنے کی، کچھ جو ہے وہ بعد میں پھر مسلمان ہوئے اور وہیں پہ ٹھہرے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ مسلمان کافی تعداد تھی وہاں پہ، ان کو خطرہ تھا، اور یہاں پہ حضرت عثمان اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے، تو یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمان مرد اور عورتیں وہاں نہیں ہوتی جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان تطؤوہم، اور تم ان کو جو ہے وہ پاؤں تلے رون دیتے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو، اپنے مسلمانوں کو رون دیتے وہ اس طریقے سے کہ تم ان کے لوگوں کو مار دیتے اور وہ جا کے تمہارے ان لوگوں کو مار دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تمہیں بغیر علم کے، یعنی تمہارے پاس کوئی نالج، بغیر نالج کے تم جو ہے وہ تمہیں ایک کافی نقصان پہنچاتا. ٹھیک ہے. اصابہ یصیب کا مطلب تمہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچاتی ان سے، یعنی کفار سے، معرتن، ایک مصیبت، یعنی ایک مسئلہ پیش ہو جاتا، تکلیف پہنچ جاتی بغیر علم اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ سارا حکمت والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تم سے ٹھیک طرح سے ان کی طبیعت سیٹ کروا دیتا اور فتح مکہ بھی فتح ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے کام لیا کہ آہستہ سے ان مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جائے، تو اور پھر اس کے بعد پھر آپ لوگ حملہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک لیجیٹمیٹ کام کیا کہ پہلے ایک پیس ایگریمنٹ کیا، اور اس پیس ایگریمنٹ میں کافروں نے وائلیشن کی، اور یہ بھی ایک تاریخ کا ایک حصہ بن گیا کہ مسلمانوں نے جب مکہ بھی فتح کیا، وہ اس وجہ سے فتح نہیں کیا کہ اب مسلمانوں کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی، اب مسلمانوں نے جو اپنا انتقام لیا، نہیں، مسلمانوں نے ایک پیس ایگریمنٹ کیا، ان کفار نے اس پیس ایگریمنٹ کو بھی توڑا. یعنی ان تمام چیزوں کے لیے مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ اب وہ اپنے گھر کو واپس حاصل کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے وہ چاہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ جو مسلمان وہاں موجود تھے، اگر وہ وہاں سے ہٹ جاتے، لعذبنا الذین، تو ہم عذاب دے دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، شدید عذاب. یعنی وہ لوگ جو تمہیں عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے، تمہیں اللہ کے گھر سے روک رہے تھے، ٹھیک ہے، اور تمہیں جو ہے تمہارے جانوروں کو وہاں ذبح کرنے سے روک رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر یہ مسلمان وہاں نہ ہوتے ہیں تو ہم ان کفار کا کچھ شدید عذاب دے دیتے ہیں، اور عذاب یہی تھا کہ تم سے ان کو پٹوا دیتے ہیں، اور مکہ فتح ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اب اللہ تعالیٰ یہ سکینت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک اطمینان اور سکون اور ہدوء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی، اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کفار نے اپنے دلوں میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جاہلیت والے جذبات لے کر آئے، ٹھیک ہے، قلوبہم الحمیہ تھا، جب وہ جذباتی ہوئے اپنے دلوں میں انہوں نے جذبات ڈالے، کون سے جذبات؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی غیرت اور جذبات. کیسے جذبات؟ مثلا جو اگریمنٹ ہو رہی تھی، ویسے بھی میں نے بتایا کہ اس میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف تھی. پھر وہ جو اگریمنٹ جو شروع ہو رہی تھی، جو اس کی رائٹنگ کا مرحلہ تھا، سب سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں نے لکھ لیا، تو کہا کہ نہیں، ہم کوئی رحمان رحیم کو نہیں جانتے، بس بسمک اللہم، بس ایک اللہ، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، بس یہ لکھو، آگے اور چیزیں نہیں لکھو، یہ آپ لوگوں نے خود اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. اس پہ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی اس سے تمہیں کیا. پھر آگے جب انہوں نے حضور کا نام لکھا محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہم کسی رسول کو نہیں مانتے، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، یہ تو تم مسلمانوں کے لیے ہو، تم ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہو تو ہم نہیں مانتے.
اس پر حضرت علی یہ لکھ رہے تھے، تو آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ وہ تھوڑے سے مطلب رک گئے کہ یہ میں اللہ کے رسول کا نام کیسے مٹاؤں، اللہ اور اس کے رسول رسول اللہ۔ تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ آپ نے وہ پین اور وہ اٹھایا، وہ ورق، اور آپ نے خود اس کو کاٹا کہ بھائی تاکہ ہم کسی اچھے اس کے امن والے معاہدے تک پہنچ سکیں۔ تو اس میں مسلمانوں کو جو غصہ آ رہا تھا، جو ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک بے قراری سی پیدا ہو رہی تھی، اور پیچھے ان کی اتنی بڑی تعداد تھی، فوج بھی اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے، وہ حملہ کر سکتے تھے ایسے وقت میں، تو ویسے بھی انسان کا خون کھولنے لگتا ہے اور جوش آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس وقت میں فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکونت، اپنا اطمینان ان کی دلوں پر اتار دیا، اللہ رسول ہی، اللہ کے رسول پر، وہ علی المؤمنین، اور مومنین کے اوپر، وہ الزمہم کلمت التقوی، ان کو تقوی کے اوپر تقوی ان کے اوپر لازم کیا، یعنی وہ متقی رہے، تقوی کا انہوں نے التزام کیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے ڈرنا، بچنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بالکل عین ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہ بھائی یہ جو اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، آپ لوگ اس پر صبر کریں، خاموش رہیں۔ تو وہ کیا رہے، وہ انہوں نے اس صبر اور تقوی کا التزام کیا اور وہ خاموش رہے۔ وہ کان و حق بہا و اہلہا، اور پھر اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان حق پر ہے، کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ تقوی پر رہے، یعنی سب سے زیادہ تقوی دار لوگ وہی قوم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس تقوی کا، وہ اہلہا، اور اس کے لیے ایلیجبل ہے، وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی زندگیاں نشاور کی ہے، سب کچھ، من تن من دن سب کے لیے، سب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیبلٹی، ایک اہلیت، ایک ایلیجبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ بن جائے۔ اور وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں تک آج کی ہماری تفسیر تھی۔